أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب من بطن يأجوج ومأجوج قد فتح اليوم مثل هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے اکیلے اس ساری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں بلکہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے، اور اللہ کا عرش پر مستوی ہونا اس کے تمام صفات اور کیفیات کی طرح اس کے شان کے مطابق ہے۔ بے انتہا درود اور سلام اللہ کے تمام رسولوں اور نبیوں پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو پوری امانت داری کے ساتھ اپنے اپنے قوموں تک پہنچا دیا، خصوصاً ہمارے نبی خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کامل اتباع ہی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی گئی اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی گئی جو صحیح حدیث ہے، اور آج کے اس خطبے کے اندر اس بارے میں باتیں ہوں گی کہ کیا عربوں کی تباہی ہے۔ آج کے اس خطبے کا عنوان ہے۔ قبل اس کے کہ اس عنوان سے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائیں، ہمیں کچھ بنیادی باتیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ یہ جملہ سلف صالحین کا دین کی تعلیم حاصل کرنے سے متعلق ایک اساسی اور بنیادی جملہ تھا۔ لوگوں نے جب اس جملے کو اپنی اساس نہیں بنایا کہ دین کس سے سیکھنا ہے، قرآن اور احادیث کی تشریح، قرآن اور احادیث کی تفسیر کس سے سننا ہے، کس سے علم حاصل کرنا ہے، اس بارے میں لوگوں نے جب اس بنیادی اصول کو فراموش کر دیا اور بھلا دیے، تو اس کے بعد ساری امت نے دیکھا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ محفوظ رکھے کہ قیامت تک ایسا نہ ہو کہ لوگوں نے جب اس اصول کو فراموش کر دیا اور اس اصول کو بھول گئے،
جس سے چاہے انہوں نے دین کو سیکھنا شروع کر دیا، جس کی چاہے باتیں اور تفسیر کو ماننا شروع کر دیا، وہیں سے لوگوں کے اندر گمراہی اور فتنے جنم لینے لگے اور وہیں سے لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے گمراہ ہونے لگے۔ تو لہذا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا بہت ہی صحیح جملہ ہے، اور یہی جملہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، اور بعض تاریخی حوالوں کے حساب سے انس بن مالک جو صحابی رسول ہیں وہ بھی یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ ان ھذا العلم دین، کہ یہ جو دین کا تم علم حاصل کر رہے ہو، قرآن کی تفسیر ہو، قرآن کا معنی اور مطلب ہو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، اس کی جو شروحات ہیں، اس کا جو معنی اور مفہوم ہے، اس کی جو تشریحات ہیں، یہ سب ایک علم جو ہے یہ دین ہے، یہ سب کیا ہے؟ دین ہے۔ فانظروا، لہذا تم اچھی طریقے سے غور و فکر کر لو، دیکھ لو، جانچ پڑتال کر لو، امن تاخذون دینکم، تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو، کیونکہ جہاں سے دین حاصل کریں گے، جس طریقے کی باتیں آپ سیکھیں گے، جس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ دین ہے، تو آپ اسی کے مطابق عمل بھی کریں گے، اور اس کا لازمی نتیجہ ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر ہوتا ہے۔ جب لوگوں نے سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑ کر منمانی تفسیر کرنے والے لوگوں کو اپنا مفسر قرآن بنا لیا، اپنا شارح قرآن بنا لیا، اور قرآن کی اور احادیث کی تشریحات کرنے والا عالم دین علامہ بنا لیا، کسی ڈاکٹر کو یا کسی انجینئر کو یا کسی گمراہ شخص کو، تو اس کے بعد سے امت نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور امت کے اندر یہ جتنے بھی فتنے رونما ہو رہے ہیں، یہ سب قرآن کریم کو اور پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ بہت ساری وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے کی جائے گی، اور پھر یاد رکھ لیں یہ بس اخلاص اور محبت کی وجہ سے، ورنہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ اس سلسلے میں خاص طور پر اس عنوان کو منتخب کریں اور لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں ان کو صحیح راہ بتلائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگ جب گمراہیت کی جانب جاتے ہیں، فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو صحیح بات بتلائیں۔ کون غلط باتیں بتلا رہے ہیں، کون صحیح باتیں بتلا رہے ہیں، یہ علماء کی اور ائمہ کرام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لہذا اسی اخلاص اور للہیت کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے وضاحت لے کر کے آئے ہیں، اور اس میں یاد رکھ لیں کھلے طور پہ، واللہ اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا ہرگز یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو رہا ہے، ان کے عقائد خراب ہو رہے ہیں، ان کے اعمال خراب ہو رہے ہیں، اور ان کی محنت، ان کی جدوجہد، ان کی کوشش غلط راہوں پر جا رہی ہے۔ یہ صحیح راہ پر آ جائیں، وہ صحیح طریقے پر عمل کریں اور صحیح دین لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی نیت کے تحت، اسی مقصد سے یہ چند وضاحتیں انشاءاللہ کی جائیں گی۔ اور پھر یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں، اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی اپنے آپ کو حنفی کہہ لیا، کیا اللہ نے کسی کو حنفی بننے کے لیے کہا؟ نہیں کہا، لوگوں نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو بنا لیا، اور پھر اس پر مستضاف، اس پر مزید یہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ کریلا نیم چڑھا، تو اسی طریقے سے نقصان پر ایک اور نقصان یہ ہوا کہ پہلے اپنے آپ کو لوگوں نے مسلکوں میں بانٹ لیا، کوئی حنفی بن گیا، کوئی شافعی بن گیا، کوئی مالکی بن گیا، کوئی حنبلی بن گیا، کوئی اور سلسلوں میں بٹ گئے، اور پھر اس پر مستضاف کیا، حنفی بننے کے بعد بھی کوئی رضوی بن رہا ہے، کوئی بریلوی بن رہا ہے، کوئی دیوبندی بن رہا ہے، دیوبندی میں پھر مستضاف یہ کہ کوئی حیاتی بن رہا ہے، کوئی مماتی بن رہا ہے، ہر ایک اپنی اپنی الگ راہ منتخب کر لیے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے لیے جب صحیح راہ پر آنا ہے تو یہ جتنے بھی اپنی طرف سے بنائے ہوئے دائرے ہیں، دیوبندیت کا دائرہ، حیاتیت کا دائرہ، مماتیت کا دائرہ، یا اسی طریقے سے حنفیت کا دائرہ، یا جتنے بھی سہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری، ایسے جتنے بھی دائرے اپنی طرف سے، جتنے بھی لباس یا جتنے بھی لبادے اپنی طرف سے لوگوں نے بنا لیے ہیں، اللہ کے لیے ان تمام لبادوں کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے لیے اللہ نے کتاب اللہ کو نازل کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح کی ہے، یہی ہمارے لیے دین ہے،
یہی دو ہمارے لیے دین ہے، اور اس کو سمجھنا سلف صالحین کے طریقے پر ضروری ہے۔ جو سورہ آل عمران کی آیت پڑھی گئی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کتاب نازل فرمائی جس کے اندر محکم آیات بھی ہے اور متشابہات بھی ہیں۔ محکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی اور مفہوم ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے، اس میں کسی بھی طریقے کا کنفیوژن لوگوں کو نہیں رہتا، اور ہر ایک بات سب کو سمجھ میں آتی ہے۔ اور الحمدللہ قرآن کریم کی اکثر تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محکم پر مبنی ہے۔ کچھ آیات اور کچھ احادیث جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جس کو متشابہات قرار دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، جو محکم ہے وہی دین کی اصل ہے، کیونکہ اس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن دوسرے کچھ آیات اور کچھ احکامات ایسے جو متشابہات کے اندر سے ہیں، جس کا معنی اور مفہوم انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، جس کا مطلب انسان کتنا بھی سمجھنے کی کوشش کرے نہیں سمجھ سکتا ہے، جس کو قرآن کریم کے الفاظ ہیں متشابہات، یعنی اس کا معنی اور مفہوم اللہ ہی جانتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی اور مفہوم نہیں بیان فرمایا، صحابہ نے اس کے معنی اور مفہوم جاننے کی کوشش نہیں کی۔ صحابہ نے یہ کہہ دیا کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو بس ہمارا ایمان ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن وعلی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات پر سلف صالحین کا، صحابہ کرام کا، ائمہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جیسا کچھ کہا گیا ویسا ایمان رکھنا، نہ اس کی کیفیت بیان کرتے، نہ اس کے بارے میں زیادہ بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرتے۔ جیسے تاریخ میں یہ بات شاہد ہے، تاریخ میں گواہی موجود ہے، بالکل سچی روایات ہیں کہ ایک شخص تھا جو عراق کے اندر رہتا تھا، جو صبیغ بن عسل کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عادت ہی یہ تھی کہ جس سے بھی ملتا سب سے محکم کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ محکم کا مطلب کیا ہے؟ وہ آیات اور وہ احادیث جس کا معنی اور مفہوم سب کو سمجھ میں آتا ہے، یا اس کی تشریحات قرآن کریم میں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ اس کے اندر ایک عجیب قسم کا کیڑا تھا، اس کے اندر ایک فتنہ تھا، وہ خود ایک فتنہ تھا۔ وہ فتنہ کس طریقے سے؟ جس سے بھی ملتا فوراً متشابہات کے بارے میں سوال کرتا، بس اس کا کام ہی یہ تھا۔ اور اس کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے لکھا کہ عراق کے اندر یہ شخص جو اس طریقے کے سوالات کر رہا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ دیکھو اس کے اوپر نظر رکھو، اس کے اوپر نظر رکھو اور لوگوں کو منع کر دو کہ کوئی اس سے نہ ملے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ لوگوں کو منع کر دو کہ کوئی اس سے نہ ملے، اور اس کو بھی منع کر دو کہ وہ لوگوں کی مجلس میں نہ جائے۔ کیوں منع کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے؟ کیونکہ وہ دور تھا، اور اس کے فتنے سے جب یہ متشابہات کے بارے میں جس کا معنی اور مفہوم، جس کی تشریحات، جس کا کمپلیٹ ایکسپلینیشن احادیث میں یا قرآن کریم میں نہیں بیان کیا گیا، اگر کوئی اس کے بارے میں اپنی عقل دوڑاتا ہے تو پھر وہاں سے ایک مرتبہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے، پھر شک کے بعد وہ شک کی بنیاد پر اور آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں جب کہ وہ دور تھا تو کہا کہ لوگ اس سے نہیں ملنا، اور یہ کسی سے نہیں ملنا، کوئی اس سے بات نہیں کرنا۔ تو یہی مسئلہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن کو اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طریقے پر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آیات قرآنی ہوتی ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہیں، لیکن آیات کا ترجمہ ان کا منمانی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوتی ہیں، لیکن اس کی تشریحات ان کی اپنی منمانی ہوتی ہیں۔ یہی منمانی تفسیر، یہی منمانی احادیث کی شروحات نے امت کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیا، اور یہ فتنے آج سوشل میڈیا کا بہت زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے اس قدر عام ہو چکے ہیں فتنے یہ کہ پہلے یہ صرف گھروں کے اندر محفوظ تھے، لیکن آج سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ فتنے بہت زیادہ عام ہو گئے، یہ فتنے بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں۔ تو لوگ ان کو فتنہ نہیں سمجھتے، بلکہ جو حقیقت میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، سلف صالحین کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ بزدل ہو، تم لوگ چاپلوس ہو، تم لوگ چور ہو،
نہ جانے کیسی کیسی باتیں لوگوں کے بارے میں بیان کرتے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق صحیح عمل کرتے ان کو غلط کہتے ہیں، اور جو غلط ہیں وہ اپنے آپ کو حق پر باور تسلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس صبیغ بن عسل کے بارے میں کہا کہ لوگوں سے الگ رہنا، تو ہمیں اس واقعے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس حکم سے معلوم ہوا کہ جو بھی فتنے کے لحاظ سے رہتے ہیں ایسے لوگوں سے ہم ملنا نہیں، اور ایسے لوگوں سے ہم دین کی بات سیکھنا نہیں، اس سے ہمارا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جب وہ شخص مدینہ منورہ آیا پہنچا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہی وہ شخص ہے جو اس طریقے سے سوالات کرتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو اپنے پاس بلائے اور پھر پوچھے کہ من انت، کون ہے تو؟ اب وہ کہنے لگا انا عبداللہ، جیسی چاہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو سزا دی، تو وہاں پر تنگ آ گیا، وہ حد سے زیادہ تنگ آ کر کے، بعض روایت کے مطابق یہ کہ وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ ذہنی ٹینشن لے کر کے پریشان ہو کر کے وہ زیادہ سوچتے اس کے جو دماغ کی رگیں تھی وہ بہت زیادہ لال اور سرخ ہو جایا کرتی تھی، تو پریشان ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے تو پوری طرح سے مار کے قتل کر دو، یہ چھوٹی چھوٹی اور تھوڑی تھوڑی سزا دے کر کے مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقصد اس کو قتل کرنا نہیں تھا، اس کو اصل میں سزا دینا نہیں تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقصد تھا اس کو ہدایت پر لے آنا، اس کی غلطی اس کو سمجھانا، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور خلیفہ کا اور ذمہ دار کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے، اور اسلامی تعلیمات جتنی بھی ہیں ان سب کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ غلطی چھوڑ دیں، لوگ غلطی چھوڑ دیں، یہ اسلامی تعلیمات کا اور اسلامی حدود کا مقصد ہے یہ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے وہ کہنے لگا کہ آپ چاہیں تو مجھے پوری طریقے سے مار کے قتل کر دیں یا چھوڑ دیں، یہ سزا کیوں دے رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جس طریقے سے میں لوگوں سے متشابہات کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، آج کے بعد سے میں سوال نہیں کروں گا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ متشابہات پر ایمان رکھنا ہے، اس کے بارے میں تفصیل نہیں جاننا ہے۔ جب وہ اپنی غلطی کو مان لیا اور اس کے اندر سے وہ کیڑا ختم ہو گیا، وہ فتنہ ختم ہو گیا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس کو چھوڑ دیے۔ یہ واقعہ یاد رکھ لیجئے اور نام بھی یاد رکھ لیجئے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں تاریخی حقائق کے اندر، صبیغ بن عبداللہ، صبیغ بن عسل یہ نام سے تھا۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ لوگ جو منچاہی تفسیر کرتے ہیں، احادیث کی شروحات کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ آج کے زمانے میں آ جائیں یا یہ لوگ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہتے تو یقیناً یہ درے اور کوڑے کھائے بغیر محفوظ نہیں رہتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر ایک کے لیے آزمائش کرتا ہے، ہر زمانے میں آزمائش ہے۔ یہ لوگ اس زمانے میں محفوظ نہیں تھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کوڑوں سے بچ گئے، آج کے زمانے میں ہیں یا بعد میں جو بھی آئیں گے سب کے لیے آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو حدیث ہے لوگوں کے اندر بہت زیادہ زبان عزت خاص و عام ہر ایک کی زبان پر، جس کو دیکھو ویل للعرب من شر قد اقترب، بس آدھا جملہ، یہ تو بالکل اسی طریقے سے اس شرابی کی طرح ہو گیا جو یہ قرآن کریم کی آیت پڑھتا اور کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وہ شرابی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جب لوگوں نے اسے کہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو تو اس نے کہا کہ دیکھو اللہ نے خود کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو کیا اس شرابی کی بات مان لی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کب نازل فرمائی؟ جبکہ شراب حرام نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا، اور یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا حکم تھا، اس کو وہ بعد میں سب کے سامنے بیان کر رہا اور پھر کہہ رہا کہ دیکھو اللہ نے خود نماز سے منع کر دیا۔ تو بالکل یہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی طرف سے، میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اگر ہم بغیر نام یہ بیان کرتے تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، مبہم باتیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہاں پر نام اس لیے لیا جا رہا ہے کہ یہ محدثین کا طریقہ ہے کہ دین کے بارے میں جو بھی فتنے کرتا تھا محدثین کرام نے برابر اس کے بارے میں وضاحت کرتے تھے۔ اگر یقین نہیں آتا تو صحیح مسلم جو کتاب حدیث کی کتاب ہے اس کا جو مقدمہ ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کے اندر صحابہ سے لے کر تابعین تبع تابعین تک جو سب کا طریقہ تھا راویوں کے بارے میں کہ فلاں راوی جھوٹ بولتا ہے، کیوں کہتے تھے صحابہ اور تابعین وغیرہ محدثین وغیرہ؟ کیونکہ لوگ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ تو
تو یہ اگر کسی کا نام لے کر کے ان کے فتنے سے آگاہ کیا جا رہا ہے. ہمیں اسرار احمد صاحب سے، مولانا مودودی صاحب سے، اسی طریقے سے اور جو لوگ ہیں ان سے ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہمیں اس وقت تکلیف ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے دین کی تشریحات غلط کر کے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے، لوگوں کو گمراہیت میں ڈال دیا ہے. تو اسرار احمد صاحب کی جہاں پر بہت ساری غلطیاں ہیں اس میں یہ حدیث بہت زیادہ عام ہے. جیسے اسرار احمد صاحب قرآن کریم کی تفسیر بھی صحیح نہیں کرتے. جیسے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، استوا علی العرش کے بارے میں منچائی تفسیر کر رہے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے یہ ہے کہ هو الذی خلقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی ہے جس نے تم کو موت کے بعد زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. یہ آیت ہے. لیکن اس آیت کو ایک بورڈ پر تفسیر ڈال کے بالکل جو آواگمن کا جو عقیدہ ہے، ساتوں جنم کا ساتھ کا جو عقیدہ ہے کہ انسان کے اندر جو روح ہوتی ہے، جو آتما ہوتی ہے، یہ پہلے مرنے کے بعد پھر اس کے بعد اچھے کام کیا تو بڑی روح، اس کے بعد اچھے اس میں آتی ہے اور اچھے روح میں، یہاں تک کہ یہ آتما پرماتما میں مل جاتی ہے. یہ جو عقیدہ ہے بالکل وہی فلسفہ اسرار احمد صاحب جو ہے بورڈ پر سب کو سمجھا رہے ہیں. گویا کہ نعوذ باللہ یہ تفسیر انہوں نے کسی اور سے سیکھی ہو، حالانکہ ایسی کوئی تفسیر کسی بھی مفسر نے نہیں بیان فرمائی، کسی بھی مفسر نے نہیں بیان فرمائی، جس کے اندر کھلے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی روح یہ عسر عنصری تک جاتی ہے، پھر یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کے بعد سب سے بڑی روح میں چلی جاتی ہے. یہ ہے اس طریقے کی باتیں بیان کرتے ہیں. اور ہمارے لوگوں کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے تھوڑا سا اگر کسی کے بیان کرنے کا انداز اچھا ہوتا، لچکدار ہوتا، تو لوگ جو ہے اس کو بہت اچھا سمجھ لیتے ہیں. جیسے اسرار احمد صاحب جہاں پر تاریخی روایت اور احادیث بیان کرتے ہیں یا قیامت سے متعلق جو نشانیاں ہیں، اس کے واقع ہونے کی جو نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ملک شام میں جنگ ہوگی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی اور دوسرے اور لوگوں سے. اس کو احادیث میں الملحمۃ العظمی یا الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا. اب یہ حدیث کے الفاظ جب وہ کہتے ہیں کہ الملحمۃ العظمی کہا گیا، اب اس کے بعد فوراً لوگ ارے کیا کہہ رہے ہیں، بس آنکھیں بڑی بڑی کر کے بیان کرنے سے لوگ ارے کتنا ایسا منظر دکھتا ہے جیسے حقیقت ان کے سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ یہ کب ہوں گے. لیکن ہمارے لوگ ان کی باتوں کو دیکھ کر کے پھر اس کے بعد یوٹیوب پر، فیس بک وغیرہ پر اور سوشل میڈیا وغیرہ پر ایک بہت زیادہ ٹیگ چل چکا ہے. وہ کیا ہے کہ پریڈکشنز، مستقبل کی پیشن گوئیاں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں آج 100% صحیح ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا بلاک بنے گا، ادھر ایک طرف اسرائیل رہے گا، گریٹر اسرائیل، ادھر سے ادھر سے. اب یہ جو ان کے فلسفے، ان کے جو پلاننگ ہے وہ اس کو بیان کر کے پھر اس کا کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا. اب ہمارے لوگ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے جو کہا آج ویسے ہو رہا ہے، انہوں نے جیسے کہا آج ویسے ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا. اب ہمارے لوگ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے جو کہا آج ویسے ہو رہا ہے، انہوں نے جیسے کہا آج ویسے ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے، یاد رکھ لیجیے بہت غلط چیز ہے جو لوگوں کے اندر احادیث کو اپنی منچاہی تفسیر اور تاریخی روایت کو جو بیان کیا جاتا ہے، اس سے لوگوں کو جو فتنے میں ڈالا جاتا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ حدیث کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للعرب. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پریشانی کی حالت میں کہنے لگے کہ ویل للعرب، عربوں کے لیے تباہی ہے، من شر قد اقترب، اس برائی سے جو بالکل قریب آ چکی ہے. اب یاد رکھ لیجئے یہ حدیث مکمل سننا. اگر آپ اسرار احمد صاحب کی بھی ویڈیو سنتے ہیں تو پوری سنیے، لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ اسرار احمد صاحب اس حدیث کی پوری شرح کریں، لیکن کہیں پر بھی اسرار احمد صاحب کی جانب سے اس حدیث کی پوری شرح نہیں ملی. صرف اتنا جملہ اور چھوٹا سا ویڈیو کٹ کر کے جو بہت زیادہ عام کیا جاتا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، بس اتنا، اس کے آگے نہیں کہ عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو بالکل قریب آ چکا. یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، لیکن کیا اس کا معنی اور مفہوم وہی ہے جو اسرار احمد صاحب بیان کر رہے ہیں؟ کیا اس کا معنی اور مفہوم وہی ہے جو اخوانی لوگ بیان کر رہے ہیں؟ کیا اس کا معنی اور مفہوم وہی ہے جو رافضی لوگ بیان کرتے ہیں؟ اس کے معنی اور مفہوم کو صحابہ نے جس طریقے سے سمجھا، محدثین کرام نے جس طریقے سے سمجھا، وہ ہمارے لیے کافی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے لیے تباہی ہے،
عرب کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو بالکل قریب آ چکا. اب یہ تباہی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ردم یاجوج و ماجوج قد فتح اليوم، کہ آج کے دن یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار تھی اس کا کچھ حصہ کھول دیا گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں سے اشارہ کیا کہ وہکذا، وہ اشارہ باصبعیہ ہکذا، اس طریقے سے، یعنی انگوٹھا اور جو شہادت کی انگلی دونوں سے ایسا گول دائرہ بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس طریقے سے، یعنی یاجوج اور ماجوج جو ایک نسل ہے جو تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی، ذوالقرنین نے ان کو بند کر دیا، ایک دیوار حائل کر دی، اور وہ قیامت سے پہلے اس دیوار کو پھلان کر کے، اس دیوار کو توڑ کر کے دوسرے اور لوگوں پر آئیں گے، جس کا ذکر سورہ انبیاء میں موجود ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار تھی اس میں سے اتنا حصہ کھل گیا ہے، سوراخ بن چکی ہے، لوگ ابھی بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق اڑا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پریشانی کی حالت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان عربوں کی کیا بات ہے کہ ان کے لیے فتنے اس قدر قریب آ چکے ہیں، یاجوج ماجوج کے فتنے میں سے اتنا فتنہ کھل چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے. تو اس وقت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں، نیک ایمان والے لوگ مسلمان ہلاک کر دیے جائیں گے. اذا کثر الخبث، یا جب خبائث اور برے کام عام ہو جائے، گناہ عام ہو جائے، تو نیک لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے. یہ مکمل حدیث ہے. اب اس حدیث کو محدثین کرام نے کیا بیان کیا، اس کی معنی اور مفہوم کیا بیان کیے، یہ نہیں بیان کرتے. بس ذرا سا وہ کسی کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں تو فوراً عربوں کی الٹی گنتی شروع، یہ بیان کرتے ہیں. تو یاد رکھ لیجیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور ایسے لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں. تو ان سے ہماری گزارش یہ کہ پوری حدیث بیان کرو، پوری حدیث بیان کرو، اور اس طریقے سے بیان کرو جو محدثین کرام نے بیان فرمایا. ان کا الٹا معاملہ کیا ہے، ان کو دیگر احادیث یاد نہیں رہتی، صرف ایک جملہ ان کے لوگوں نے جو بیان کرتا ہے وہی یاد رہتا. حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ ویل للاعقاب من النار، ویل للاعقاب من النار، اس حدیث میں بھی ویل کا لفظ ہے، لیکن یہ حدیث کبھی آپ اسرار احمد صاحب سے اور ان کے چاہنے والے لوگوں سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو حدیثوں سے مطلب نہیں ہے، ان کو مطلب ہے کہ کسی کو ٹارگٹ کرنا، ان کا مقصد ہے کسی کو ٹارگٹ کرنا. وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جہنم کے عذابات ہیں جو اپنے پیر کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے ٹخنے کا، جہاں پر ہمیں وضو کے درمیان دھونا ہے، وہ سوکھا رہ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حصہ بھی جہنم میں جلے گا. لیکن یہ لوگ یہ حدیث نہیں بیان کرتے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ والے جملے کو بیان کرتے ہیں، حدیث کو بیان کرتے ہیں، ان کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، ان کے پیجامے یا ان کے پینٹ وغیرہ جو ہے ہمیشہ ٹخنوں کے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کو یاد نہیں ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، ما اسفل من الکعبین ففی النار، مردوں کے لیے جو پینٹ یا پیجامے کا جو کپڑا ہے ٹخنے کے نیچے لٹکتا ہے تو وہ حصہ جہنم میں جلے گا. یہ حدیث ان کو یاد نہیں رہتی. اسی طریقے سے ویل للمطففین، ناقدر میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت بربادی ہے، یہ آیت ان کو یاد نہیں رہتی. بس ان کو ایک ہی جملہ مل گیا، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ. اور پھر اسی طریقے سے ہمارا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کیا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نمازی کے سامنے سے فوراً بھاگ جاتے ہیں. حالانکہ اس پر وعید کیا ہے، 40 سال تک وہ کھڑا رہنا پسند کرے گا لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا پسند نہیں کرے گا. ہم کیا کرتے ہیں، فوراً نمازی کے سامنے سے بھاگ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جمعہ میں حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گردنیں پھلانتے ہوئے نہ آئے، ہم کیا کرتے ہیں، گردنیں پھلانتے ہوئے آتے ہیں. جہاں پر آگے آنے سے منع کیا گیا خطبہ شروع ہونے کے بعد، وہاں پر ہم آگے آتے ہیں. اور جہاں پر جب انسان نماز پڑھ رہا ہے کوئی بھی ہمارے پیچھے، تو ہم اس کے آگے سے نہیں گزرنا ہے، ہم وہاں پر چلے جاتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے، ہمارے اپنے منچاہی تعبیرات اور تشریحات ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، ان کا ایک ویڈیو بھی ہے، تاریخ بہت لمبا تفصیلی ویڈیو ہے، جس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ عربوں سے قیادت چھین لی گئی، عربوں سے قیادت چھین لی گئی. تو سب سے پہلے یاد رکھیں، عربوں کو یہ اتنا برا بھلا کیوں کہتے ہیں، عربوں کو اتنا برا بھلا کیوں کہتے ہیں. یاد رکھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں،
اور سب سے جو اچھی قوم تھی، یعنی جو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ان کے اندر لوگوں کو بھیجا جائے، عرب میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، اور پھر آج تک بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک بھی عربوں کی جو نیکیاں ہیں نا، اگر حقیقت سننا چاہ رہے تو یہ الفاظ سن لیجیے آپ۔ ہمارے اندر کیا ہے، دیکھا دیکھی چولہا پھونکی ہمارے اندر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بس کسی کی جو سچائی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر سچائی ماننا چاہتے ہیں تو ہماری جو ہم لوگ ہیں، ہمارے جو حقیقت ہے اور عربوں کی جو حقیقت ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر لوگ نوجوان ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اپنے والد کی نماز جنازہ بھی ہم کو پڑھانے نہیں آتا۔ ہم اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں پڑھا سکتے۔ عربوں کے پاس آپ دیکھیں چھوٹا بچہ رہتا ہے، آپ اس کو نماز کے لیے آگے بڑھائے، کتنی صورتیں اور کتنی احادیث اس کو یاد رہتی ہیں، دین کے مسائل کتنے ان کو یاد رہتے ہیں۔ جیسے اذان ہو جائے فوراً وہ لوگ نماز کے لیے چلے جاتے، نماز پڑھتے ہیں۔ ہم ارے نہیں ابھی تو ٹائم باقی ہے، نہیں وہ تھوڑا یہ ادھر ادھر سے ہم کرنے والے، یہ ہماری اپنی جو برائیاں ہیں نا یہ ہم کو نظر نہیں آتی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری پیٹ ہم کو نظر نہیں آتی، اسی طریقے سے یہ برائی ہم کو نظر نہیں آتی، ہم کو بس خالی عرب برے۔ یاد رکھ لیجئے وہی عربوں کی کوشش تھی کہ ان کی کوشش کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا، اور ان کو برا کہہ رہے ہیں۔ عرب صحابہ کرام تھے، عرب تابعین تھے، محمد بن قاسم جو عرب تھے ہندوستان آئے تھے، اور عربوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے جتنی کوششیں اور قربانیاں کی ہیں، یہ نہ ترکی کے لوگوں نے کی ہیں نہ ایران کے لوگوں نے کی ہیں، بلکہ ان لوگوں نے اسلام کو بگاڑا ہے، اسلام کو بگاڑا ہے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ ایک بہت بات بیان کرتے کیا کہ فلسطین میں ہو رہا، عرب کیا کر رہے، سعودی عرب کیا کر رہا۔ ایسے لوگوں سے ایک سوال ہے، جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی سب سے طاقتور فوج کس کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ترکی کی، کہتے ہیں کہ ایران کی۔ تو پھر آپ ان سے کہو نا کہ وہاں پر کچھ کریں، کیوں نہیں کہتے؟ جب سعودی عرب کو آپ مانتے نہیں، یا عربوں میں کسی کو بھی آپ یہ مانتے نہیں کہ ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، یہ تو ان کے ہاتھوں پر بکے ہوئے، ٹھیک ہے بکے ہوئے ہیں، تو جو تمہارے اپنے آدمی ہیں جو پاورفل ہیں، تو پھر ان سے کہو نا کہ فلسطین کے مسئلے کو حل کریں۔ نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے اندر سے سب ایک ہی ہیں، یہ رافضی لوگ، یہ ترکی کے لوگ، یہ ایران کے لوگ، سارے لوگ ایک ہی ہیں۔ کیسے؟ جو تصوف کو مانتا ہے، جو صوفیت کو مانتا ہے، جو اسلام کی مکمل کھلے طور پر ضد ہے۔ اسلام کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید ان لوگوں کو پسند نہیں آتی، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو بھی توحید والے ہیں ان کی آنکھوں میں چبھتے ہیں، ان کی ترقی ان کی آنکھوں میں چبھتی ہے، اور یہ ہمیشہ یہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ عربوں کی تباہی ہوگی۔ یاد رکھ لیجیے عرب تو الحمدللہ ترقی کر رہے ہیں ان کے توحید کی بنیاد پر۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے کہ عربوں کی قیادت چھینی نہیں گئی ہے، بلکہ عربوں کے اندر قیادت ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ وہ کیسے؟ اور یہ اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان الاسلام لا يعرض الى المدینہ، اسلام اور ایمان سمٹ کر کے مدینہ میں رہ جائے گا۔ مدینہ کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے، ہندوستان میں، افغانستان میں، کہاں ہے؟ مدینہ منورہ کہاں ہے؟ عرب میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایمان سمٹ کر کے دوسرے تمام جگہوں سے ایمان ختم ہو جائے گا، وہاں پر ایمان پر عمل کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور ایسے موقع پر ایمان پر عمل کرنے والے لوگ مدینہ منورہ میں رہیں گے، اور وہ عرب کا علاقہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آخر میں جب دجال آئے گا، یاجوج اور ماجوج وغیرہ آئیں گے، تو اس وقت امام مہدی جب آئیں گے تو امام مہدی کون ہوں گے؟ ترکی ہوں گے، پاکستانی ہوں گے، ہندوستانی ہوں گے، کون ہوں گے امام مہدی؟ کون سی نسل سے ہوں گے؟ عرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ بھائی اتنی نفرت کیوں؟ اور یہ احادیث کو آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ حقائق کیوں نہیں بیان کرتے؟ آج بھی فلسطین کے اندر عربوں کی جو شہادتیں موجود ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں، فلسطین کو بچانے کے لیے، جو صلاح الدین ایوبی سے لے کر کے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے صلاح الدین ایوبی تک، اور اس کے بعد سے آج تک عربوں کی جو قبریں وہاں پر ہیں، اور خود ہندوستان کے اندر بھی تمیم داری رضی اللہ عنہ کی قبر موجود ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے دین اسلام کو پہنچانے کے لیے ادھر آئے، اپنی قربانیاں وقف کر دی، انہوں نے اپنی جائیداد وغیرہ کو نہیں دیکھا، حالانکہ ان کی جائیداد کہاں پر تھی؟ عرب میں تھی، چھوڑے دین اسلام کو پہنچانے کے لیے ہر طرف ہر چپے میں پہنچ گئے، یہاں تک کہ عقبہ بن نافع یہاں تک فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ اس سمندر کے آگے تیری اور نسل بھی ہے، تیری اور مخلوق بھی ہے، تو ہم اس مخلوق تک پہنچانے کے لیے اس کے آگے بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کی قربانیاں تھی، یہ قربانیاں کبھی کسی کو یاد نہیں رہتی، بس یہ ایک ہی جملہ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ
من شر قد اقترب۔ یاد رکھ لیجیے ادھورے جملے نہیں، میٹھا میٹھا حق حق، کڑوا کڑوا تو تو، ایسا نہیں ہونا ہے، بلکہ حقیقت کو سمجھیے، آپ حقیقت کو سمجھیے۔ اور پھر اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا کہ اسلام سمٹ کر کے مدینہ میں چلے جائے گا، اور یہ حالات اللہ نہ کرے کہ ہمارے زمانے میں ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ الغرض باتیں بہت زیادہ ہیں، اسرار احمد صاحب کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں، اور پھر یاد رکھ لیجیے آج کے زمانے میں دو فتنے بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں، ایک انجینئر علی مرزا کا اور اسی طریقے سے اسرار احمد صاحب کا فتنہ۔ میں فتنہ کھلے طور پر کہہ رہا ہوں آپ سے، اور ان سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دین کی جو تشریحات کی ہیں اور احادیث کی انہوں نے جو بیان کیا ہے نا، اللہ کی قسم ہے انہوں نے گمراہ کر دیا لوگوں کو، گمراہ کر دیا لوگوں کو۔ تو لہذا یاد رکھ لیجیے ایسے فتنوں سے ہمیں بچنا۔ مودودی صاحب کے بھی فتنے ہیں، ان کے فتنے اس حد تک کم ہیں کہ ان کے فتنے صرف کتابوں کے حد تک محفوظ رہ گئے، کتابوں کے حد تک رہ گئے۔ اور آج کے زمانے میں لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، جو کتابیں پڑھ رہے ہیں ان کے اندر ہے آج بھی تفہیم القرآن دیکھ سکتے ہیں، اور رسالت، کتابت و رسالت، رسائل و مسائل کے نام سے جو کتابیں ہیں، عقائد کی غلطی، تشریحات کی غلطی، ہر چیز میں غلطی ہے، لیکن ان کے فتنے صرف ان کے حد تک رہ گئے، یا ان کے جو کتابیں پڑھے ان کے حد تک رہ گئے۔ اسرار احمد کا فتنہ اس قدر اور بڑھ گیا کہ ان کے فتنے جو یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ پر ویڈیو کی شکل میں آ گئے، اور لوگ سن رہے ہیں فوراً اس کو مان رہے ہیں۔ لہذا یاد رکھ لیجیے دین کو نہ ہم کسی اور طریقے سے سمجھیں، دین کو قرآن اور احادیث جو ہے اس کو صحابہ کے طریقے پر سمجھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جیسے اس آدمی کو سزا دی تھی ثابت بن عاصم نامی شخص کو، تو اسی طریقے سے ہمیں اس سے نصیحت ملتی ہے کہ ہم دین کس سے لے رہے ہیں یہ ہم جان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح ایمان اور عقیدہ عطا فرما، ایمان پر ثابت کرنے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر فتنے آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، ایمان اور ہدایت پر ثابت کرنے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان جس قسم کی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں سب کی پریشانی دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان جن کے توحید پر انتقال ہوا اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اسلام کی حالت میں خاتمہ فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ۔